ابو المعانی حضرت مرزا عبد القادر بیدل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شخصیت، فن اور کلام کے حوالے سے یہاں ہم سب جمع ہیں اور یہ محفل منعقد ہے۔ مہرداد رخشندہ صاحب کی شخصیت قابل ستائش ہے، اور مجھ سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے جس خوبصورت انداز میں اور ہمارے، کیونکہ میں نام جانتا نہیں آپ کا، مظفر علی کاشمیری صاحب نے جس خوبصورتی سے گفتگو کی، میں ان کی علمی بصیرت کے سامنے ناچیز ہوں۔ یہ ان کی محبت ہے کہ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں۔ مرزا عبد القادر بیدل پر کچھ کہنا اور اتنے مختصر وقت میں یہ ناممکن ہے۔ بہرحال مجھے انہوں نے 1 گھنٹے کا فرمایا ہے، لیکن میں کم وقت لوں گا۔ بات دل میں اترتی جائے تو وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ بات کہنے کی ادا ہوتی ہے، نکہت گل بھی صدا ہوتی ہے۔ تو مرزا بیدل کی شخصیت جیسا کہ تعارف تو ہو چکا، آپ جان گئے، وہ صرف شاعر نہیں تھے بلکہ بہت بڑے صوفی، خدا رسیدہ انسان، شریعت کے پابند اور علوم و فنون عالیہ کے ماہر استاد۔ سعد اللہ گلشن ان کے شاگرد اور ان کے شاگرد ولی تکنی۔ سبحان اللہ۔ اس سے اندازہ لگائیے ان کی عظمت کا۔ جستا جستا بات کروں گا۔ آپ خوارق کے عادات یعنی کرامات کے حامل بھی تھے، کرامت بھی تھی۔ ہوا میں اڑنا، مرزا بیدل کو ہوا میں اڑتے بھی دیکھا گیا۔ ڈاکٹر عبدالغنی صاحب نے انگریزی میں تھیسس لکھا ہے اس پہ، اور اس کا ترجمہ بھی انہوں نے خود کیا ہے۔ تو موسیقار بھی تھے، موسیقی کے ماہر بھی تھے، طبیب بھی تھے، پہلوان بھی تھے، اور تمام اصناف سخن پر کلی عبور حاصل تھا ان کو، تمام اصناف سخن۔ استغناء ان کی فطرت میں تھی، جیسا کہ ابھی شعر پڑھا گیا، من بستام حنائے قناعت وپائے خویش۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت سے نسبت تھی۔ ان کے والد مرزا عبد الخالق نے ان کا نام حضرت پیران پیر کے اسم گرامی کی مناسبت سے، نسبت سے ان کا نام عبد القادر رکھا۔ اللہ صاحب ایک بزرگ تھے اڑیسہ میں، ان سے انہوں نے، ان کی نسبت تھی، اور وہی قادری سلسلے میں تھے، اور حضرت غوث پاک سے ان کو بڑی عقیدت تھی۔ ان کے تباہر علمی اور رفعت فکر اور علو شان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم دہلوی، جن کو بادشاہ وقت نے اپنے دربار میں 2-3 مرتبہ بلایا، لیکن شاہ صاحب نے یہ جواب دے کر معذرت چاہی کہ میرے سینے میں شریعت مصطفیٰ کا علم ہے، اس لیے میرا آپ کے پاس چل کر آنا باعث توہین ہے۔ سبحان اللہ۔
یہی عبدالرحیم شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی بلا ناغہ قصب فیض کے لیے مرزا بیدل کی جھونپڑی میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مرزا بیدل ایک سادہ اور فقیر منش انسان تھے۔ ایک جھونپڑی سی ان کی تھی، کوئی قصر اور ایوان اور محلات نہیں تھے۔ اگر وہ قصیدہ لکھتے بادشاہ کا تو کروڑوں روپے کے مالک ہو جاتے، جاگیریں انہیں مل جاتی، لیکن انہوں نے ایسا کام نہیں کیا۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا، انہوں نے اپنے سادے سے دو چار آدمیوں کی ساتھیوں کی تعریف میں تو ربائی کہہ دی، لیکن کسی بادشاہ کی اور وزیر کی تعریف نہیں کی۔ کوئی آپ کو شعر نہیں ملے گا۔ 4 لاکھ شعر کا خالق مرزا عبدالقادر بیدل، 4 لاکھ شعر کے قریب۔ جب ان کی زمانے میں ان کے شاگرد عرس منایا کرتے تھے تو تقریباً 4 یا 5 من کاغذ ان کے کلام کا ان کی قبر پر رکھا جاتا تھا۔ اس وقت کے کاغذ بھی ذرا موٹے ہوتے تھے تو وہ مل کر تقریباً 3-4 من کاغذ بنتا تھا۔ تو مرزا بیدل کی شخصیت ایک محیر العقول شخصیت ہے، ایک سمندر ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ یہ وہ سمندر ہے کہ اگر اس میں کسی نے غوطہ لگایا تو اس کا کوئی نشان واپس نہیں آیا کہ وہ گیا کہاں، گم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو اس کی تقلید نہ کی جائے، اس کو بس پڑھا جائے تبرکاً، اور کوشش کی جائے کہ جتنا بھی سمجھ آ سکے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مرزا غالب جیسا نقچڑا شاعر، جس نے قتیل فرید آبادی اور واقف لاہوری جیسے نغز گو فارسی شعراء کو کسی کھاتے میں نہیں لکھا۔ خون قتیل بے سر و پارا بخت پائے خیش، مالید آن نگارو ہنارا بہانہ ساخت، مشہور غزل کا خالق۔ اور از کجا می آئی ہے طوفان حسن، عالم را خانہ ویراں کردئی۔ یہ واقف نور العین واقف لاہوری بہت ضخیم کتاب کا مصنف اور نغز گو شاعر، بڑی کیفیت کے شعر کہنے والا، ان کو خاطر میں نہیں لایا۔ غالب نے ان کو تسلیم ہی نہیں کیا کہ یہ فارسی جانتے ہی۔ اتنا نقشڑا انسان، مغرور انسان، متکبر انسان، ساری عمر مرزا عبدالقادر بیدل کی لوح مزار اور ان کے قبر تلاش کرتا رہا کہ کہیں سے مجھے مرزا بیدل کی قبر مل جائے تو میں وہاں سے خیرات معانی مانگوں۔ چنانچہ خود غالب فرماتے ہیں کہ گر ملے حضرت بیدل کا خط لوح مزار، گر ملے حضرت بیدل کا خط لوح مزار، اسد آئینہ پرواز معانی مانگے۔ مجھے طرز بہاری جاتی بیدل پسند آیا، یہ ان کا مصرع ہے، اور کئی مصرے ہیں۔ تو جب میں ایک جگہ کہتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب میں جہاں بھٹکنے کا خدشہ ہو تو مجھے خامہ بیدل جو ہے وہ مجھے عصائے راہ ہے، میرے لیے عصائے راہ ہے، خضر راہ ہے۔ مجھے بیدل کی زبان سے پتہ چلتا ہے کہ کہنے کا اسلوب کیا ہے، معانی کو کس طرح اور الفاظ کو کس طرح بھرتا جاتا ہے۔ تو مرزا بیدل نے اپنے کلام میں رباعیات 4000 کے قریب ہیں، اور الگ پھر مطلب ہے کہ جامع صدیق اکبر چلتا ہے، اس میں 500-700-800 شعر ہیں، جامع فاروقی چلتا ہے، پھر جناب جامع عثمان غنی چلتا ہے، پھر جامع مرتضوی چلتا ہے۔ پکے سنی عقیدے کے آدمی تھے اور سنی العقیدہ تھے، سنی العقیدہ تھے، سنی العقیدہ تھے، اعتدال پسند تھے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت کو اپنے اپنے مدارج میں رکھتے ہوئے
ان سے عقیدت رکھنے کو ایک مقام اور اہمیت دیتے تھے، اور یہی اعتدال کی راہ ہے جو ہر دور کے لیے مفید بھی ہے اور اختلافات سے بچنے کا ایک بہتر طریقہ بھی ہے۔ تو مرزا بیدل نے، ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ مرزا بیدل نے حسین کے لیے کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا میں مرزا بیدل کا ایک مصرع پیش کرتا ہوں جو ہمارے جتنے لوگوں نے امام حسین پر کہا ہے ان کا ایک مصرع کئی ہزار دواوین پر بھاری ہے۔ مرزا بیدل فرماتے ہیں کہ ما ہمہ بے غیرتیم آئینہ در کربلاست، ما ہمہ بے غیرتیم آئینہ در کربلاست۔ آئینہ لگا ہوا ہے کربلا میں، دیکھ لو کردار حسین کا، دیکھ لو اہل بیت کا کردار دیکھ لو، اس آئینے میں ہم سب بے غیرت ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ تو اتنا بڑا مصرع بیدل کا اندازہ لگائیں کہ حسین کی کس قدر تعریف کی اور ایک مصرے میں۔ تو اور اس آئینے پہ مجھے ایک اور شعر یاد آ گیا داغ کے کسی شاگرد کا۔ اب دیکھیں یہ نہیں ہے کہ آئینہ تو لگ گیا وہاں، لیکن آئینے میں دیکھنے کے لیے بھی منہ چاہیے۔ تو اس استاد نے کہا کہ یہ کہہ کر اس نے آئینہ لگایا روزن در میں، یہ کہہ کر اس نے آئینہ لگایا روزن در میں کہ اپنا منہ تو دیکھیں میری صورت دیکھنے والے۔ تو جو حسین کو اگر دیکھنا چاہتا ہے وہ پہلے اپنی صورت دیکھے، آئینہ کربلا میں اپنے کردار کو دیکھے، پھر وہ حسین کا نام لے سکتا ہے اگر اس قابل ہے۔ تو مرزا عبد القادر بیدل ہمگیر شخصیت سمندر ہے، جب اس کا دریا چلتا ہے تلاطم خیزیاں ہیں، موجیں اٹھتی ہیں اور وہ طغیانی آتی ہے، اور طغیانی جب آتی ہے تو الفاظ یوں نہیں آتے، میں بھی ایک شاعر ہوں چھوٹا موٹا۔ تو ہمارے سامنے بڑے نظمگو شعراء بیٹھے ہیں، حضرات بڑے ادیب بھی ہیں اور سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم لفظ کس طرح رکھتے ہیں، کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو مرزا بیدل جو صوتی آہنگ کہانی کے ہاں ہیں، تو کہانی میں اور ان میں ذرا تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ یہ صوفی ہیں اور یہ بات دیکھ کر مشاہدہ کر کے بات کرتے ہیں۔ یہ مشاہداتی دنیا کے آدمی ہیں، معلوماتی اور تفکراتی، جس طرح قرآن مجید نے فرمایا فی کل وادی یہیمون، کہ یہ شعراء جو ہیں یہ ہر وادی خیال میں، خیال کی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، یقولون ما لا یفعلون، اور وہ جو کام کرتے نہیں ہیں وہ کہہ دیتے ہیں، وادیوں خیالات میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ تو یہ الا الذین آمنوا، اللہ نے مستثنا فرمایا کہ جو اس میں نہیں ہے وہ اس سے مستثنا ہے، وہ اس سے مستثنا ہے۔ تو مرزا بیدل نے، جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ جو سمجھ سے قاصر ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا بیدل مومن ہے، کہ لفظ جڑے ہوئے ہیں، بس رکھے ہوئے ہیں۔ مثلا حوثے تو نیک و بدے تو شد، تمائے تو دام و ددے تو شد کے بنی جنو بلدے تو شد کے دری ربات کو اندرا۔ اب یہ جو انگ ہے تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ مرزا بیدل نے حوثے تو نیک و بدے تو شد، تمائے تو دام و ددے تو شد کے بنی جنو بلدے تو شد کے دری ربات کو اندرا۔ غم انتظار تو بردہ ہم، پرہے خیال تو مردہ ہم، قدم بپرسش من کشا، نفس چو جان ببدن درا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ خدم بھی ہے اور ان کی شوکت لفظی جو ہے وہ قدرت اور گرفت پر پوری آپ کو بین دلیل ہے۔ اور اس انداز سے مثلا ایک شعر ان کا کہ ابھی حضرات بات کر رہے تھے کہ وہ ان کو جب ان کے والد کے وہ ترمذی صاحب نے بٹھایا مدرسے میں، تو بحث تمیز ہوتی ہے مدارس میں، تو رگیں
گردن کی رگیں بھی پھولی، بحث ہوئی، زور لگایا، طالب علموں نے، مولوی جھگڑ پڑے، تو انہوں نے اٹھا لیا ان کو، اپنے بھتیجے کو مدرسے سے۔ تو انہی باتوں سے پھر مرزا بیدل جو ہے وہ مدرسے میں دوبارہ نہیں گئے، گھر پر ہی تعلیم حاصل کی ساری۔ تو اس میں مرزا بیدل ایک شعر کہتے ہیں، چه بود سر و برگ غلط سبقان در علم و عمل بفسانه زدن، چه بود سر و برگ غلط سبقان در علم و عمل بفسانه زدن، ز غرور دلائل بے خردی ہم تیر خطا بنشان زدن۔ بات میں ذرا اپنے پورے ایرانی انداز میں نہیں پڑھ سکتا، پڑھ تو لیتا ہوں کچھ ہے تو چه بود سر و برگ غلط سبقان، جنہوں نے سبق ہی غلط پڑھا ہے ان کے پاس سر و برگ کیا ہے، سامان ہی کچھ نہیں ان کے پاس، ان کی ابتدائی سبق ہی غلط ہے۔ در علم و عمل بفسانہ زدن، وہ اگر علم و عمل کا دروازہ کھٹکھٹاتے بھی ہیں تو ایک روایتی طور پر کھٹکھٹا دیتے ہیں، حقیقت کی جو سجون میں نہیں ہوتی، جس طرح ہم دیکھ لیں مدارس میں جو پڑھا جاتا ہے، ایک روایتی مولوی بننے کے لیے، سکالر بننے کے لیے، تنخواہ حاصل کرنے کے لیے، کسی جگہ تاکہ روزی ہم کھا سکیں یا کچھ ہمیں مدبری مل سکے، اس حوالے سے لوگ پڑھتے ہیں۔ در علم و عمل بفسانہ زدن، فسانے کے اعتبار سے، حکایت کے اعتبار سے، روایت کے اعتبار سے صرف وہ پڑھ دیتے ہیں۔ اور کیا؟ غرور دلائل بے خردی، ایک ہوتا ہے عقل مندی کے ساتھ دلائل دینا، جس کا سیاق و سباق ہو، آگے پیچھے دلائل ہو، عقل بھی نقل بھی ساتھ ہو، عقل بھی ہو۔ یہ موبائل بند کر دیں پلیز، مرزا بیدل پر گفتگو ہو رہی ہے، حد ہے۔ تو غرور دلائل بے خردی، دلائل ہوتے ہیں جو براہین قاطعہ اور براہین ساطعہ، جن کے سامنے جو دعوے ہوتے ہیں وہ ہوا منصورہ ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ایک ہوتے ہیں وہ دعوی، وہ دعوے جن کی بنیاد کچھ بھی نہیں ہوتی، دلائل کی وہ بے خردی، حماقت کی دلیل ہوتے ہیں۔ یہ فضول کا یہ سا فلسفہ، فلسفیانہ گفتگو جس میں معنی نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، دین سے دور، قرآن سے دور، اسلام سے دور، اللہ سے دور، رسول سے دور۔ تو یہ سب ایسے فلسفے اور ایسی منطق، ایسی تہذیبیں، ایسے نظام جتنے بھی ہیں، یہ دلائل بے خردی میں داخل ہیں، دلائل بے خردی۔ اور پھر غرور، آپ جانتے ہیں کہ غرور کا لفظ کس طرح برمحل مرزا بیدل نے استعمال کیا۔ غرور ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، قرآن میں آتا ہے کہ دنیا کی متاع کہتے ہیں چھوٹی سی، جس کو ہم پنجابی میں پڈوکلی کہتے ہیں۔ یہ جب سفر میں جاتے ہیں عورتیں، مرد، پرانے لوگ، تو اتنی سے وہ چھوٹا سامان باندھنے کے لیے ایک گٹھلی سی بنا لیتے تھے، اس کو عربی میں متاع کہتے ہیں۔ اللہ نے اس پوری کائنات کو متاع کہا، متاع دنیا قلیل، یہ بہت چھوٹی متاع ہے جس کو تم بہت بڑا سامان سمجھ لیے، تو متاع ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ غرور ہے، ہاں غرور کہتے ہیں دھوکے کو۔ تو اس دنیا کو جو شخص ہمیشہ کے لیے سمجھا کہ یہ ہمیشہ رہے گی، دوام رہے گا، تو یہ دھوکہ ہے اس کا، یہ دھوکہ ہے، غرور ہے۔ غرور کا معنی تکبر نہیں ہوتا، تکبر کا اور معنی ہے، غرور کا اور معنی ہے۔ تو غرور کا معنی ہے دھوکہ۔ اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کی جگہ ہے، یعنی جو کچھ تم اسے سمجھ رہے ہو یہ وہ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ جس طرح سراب ہے، نظر آب آتا ہے لیکن ہے سراب، وہ بھی دھوکہ ہے، یہ پانی کی جو چمکتا ہے۔ تو اسی طرح یہ دنیا بھی۔ تو یہاں لفظ دیکھیے کہ مرزا بیدل نے عربی کے لفظ کو کس خوبصورتی اور لغوی معنی میں استعمال کیا۔ یہ نہیں آج کل جس طرح ہمارے کچھ شاعر جو ہیں یہ الفاظ کے غلط برتنے کو بڑی قابلیت سمجھتے ہیں، ویسے ٹھونس دیا لفظ نہیں، وہ کوئی لفظ آپ مرزا بیدل کا اور اس قسم کے استاد کا آپ نہ اٹھا سکتے ہیں اور نہ اس کی جگہ رکھ سکتے ہیں۔
کیا بات اس طرح جانچ تول کر انہوں نے لفظ رکھا ہے جو غرور دلائل بے خردی. تو بے خردی کو جو دلائل ہیں، جو حماقت پر مبنی دلائل ہیں، ہم تیر خطا بنشانہ زدن، یہ اس طرح ہے کہ جس طرح ویسے انسان تیر چلا دے تو ایک نشانے پر لگ جائے. کیا بات تو عمدن نشانے پر لگنا اور بات ہے، خطان لگ جانا اور بات ہے. تو یہ جتنے مباحث علمیہ میں الجھتے ہیں آج کل کے بڑے پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ لوگ، جن کی فلسفہ بڑا بے بنیاد ہوتا ہے اور منطق بڑی کچی ہوتی ہے، وہ کبھی ایک کوئی تیر لگ گیا تو اس کا نام ہو گیا، حاصل بات نہیں ہے، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو مرزا بیدل مشاہدے کے آدمی